آج ہم ایک ایسے نوجوان کا قصہ سنیں گے کہ اس نے ماں کی خدمت کری، اور یہ واقعہ قرآن بتا رہا ہے ماں کی خدمت نے اسے مالا مال کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسا اللہ نے راز بیان کیا ہے کہ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ بڑا ہی ایسا واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے نہ کہیں گے کہ قرآن میں اتنے زبردست قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ قرآن کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.25 پارے کی سورت، مگر اس کا نام اللہ بقرہ رکھ رہا ہے، گائے۔ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اس سورت کا نام اس گائے پہ رکھا، اور اس پر ایک واقعہ گھومتا ہے جو والدہ کی خدمت کے اوپر ہے۔ تو میرا دید و مختصر یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے جس کے بارے میں یہ صرف ایک گائے کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کی، ماں کی اطاعت کی، ماں کی خدمت کی، حلال رزق کی اور نیک اولاد کی عظیم نشانی کی مثال یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے، جس کو میں آگے بیان کروں گا، کبھی کبھی ایک ماں کی دعا انسان کو وہاں پہنچا دیتی جہاں عقل حیران ہوتی ہے۔ اب اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، اس نوجوان کا واقعہ اب غور سے سنیں، آیات ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک نوجوان رہتا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرتے وقت اس نے ایک چھوٹا سا بچڑا پالا تھا، اس کی بیوی جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتی، اور اس نے مرتے ہوئے دعا کی، کہنے لگا کہ اے اللہ، میں یہ بچڑا اپنے بچے کے لیے امانت رکھتا ہوں، کیوں میرا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار ہے، اے اللہ آپ اس امانت کو ضائع مت کریے گا، اے اللہ یہ امانت آپ کے حوالے ہے۔ مرتے مرتے اس نے یہ دعا کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نوجوان اپنی ماں کا بے حد فرمانبردار تھا، باپ تو مر چکا تھا۔ اب رات کو اگر والدہ پانی مانگتی، مفسرین لکھتے ہیں تو وہ پانی لے کے کھڑا ہو جاتا، اگر ماں سو جاتی تو ماں کا انتظار کرتا کہ ماں اٹھے گی اور پانی مانگے گی تو ماں کو جو ہے تکلیف نہ ہو، اتنا فرما بردار تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ غلے آئے اس کے گاؤں میں، اور اس کو تجارت میں لگا کہ بڑا اچھا نفع ہو سکتا ہے، لیکن چابی جو ہے نا ماں کے سرہانے میں تھی، اور وہ چابی نکالتا تو ماں کو جو ہے ماں کی نیند خراب ہو جاتی، تو اس نے ماں کو جگایا نہیں، پھر بعد میں ماں کو سارا قصہ سنایا، تو اسی وقت ماں نے جو ہے نا جو دعا دی، اور روتے ہوئے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی برکت عطا فرما کہ دنیا حیران رہ جائے۔ اب یہی وہ دعا تھی جو بعد میں سونے والی گائے کی صورت میں ظاہر ہوئی، یعنی وہ ہوا جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سال گزرتے گئے، وہ بچڑا خوبصورت اور نایاب گائے بن گیا جس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، قاتل اس کا قریبی رشتہ دار تھا جو وراثت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جائیداد کے چکر میں اس نے اپنے رشتہ دار کو رات کے اندھیرے میں قتل کیا، اور لاش کو اٹھا کر دوسرے محلے میں پھینک دیا۔ اب صبح شور مچ گیا کہ لاش جو ہے دوسرے قبیلے سے ملی۔ اب دونوں قبیلوں میں جنگ جیسا تناؤ ہو گیا، معاملہ ہو گیا۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ ان کو کہیں گائیں ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قوم فوراً مان جاتی تو مسئلہ حل تھا، گائیں ذبح کرتے، مگر قوم نے کیا کیا؟ سوال، اشکالات۔ تو یہ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو کیڑے نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے، گہرائی میں گھستا ہے، اس سے قرآن منع کر رہا ہے کہ تجسس بھی نہ پڑھو۔ گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا، ذبح کر دو۔ اب جو ہے انہوں نے سوالات کیے، اتتخذنا ہدوا، کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم گائیں ذبح کریں، اور گائیں ذبح کریں گے تو کیا قاتل مل جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میرے رب نے مجھے کہا، میں نے تمہیں کہہ دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ بتائے وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں۔ یہ ایک طرح سے سوال بھی تھا، طنز بھی تھا، پھنس گئے اس میں۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر دیکھو اتنا کافی تھا۔ اب پھر قوم نے سوال کیا،
یہودیوں کے اندر نا یہ بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا، کہنے لگا تمہارا رب جو ہے اس کا وہ سونے کا ہے کہ یعنی وہ کیسا ہے؟ اسی وقت جبرائیل امین نے اس سے کچھ اس طرح کے بھی اور سوال کی، اسی وقت ایک پر اس کی گردن پہ مارا، اس کی گردن اڑ گئی۔ کہ یہ یہودی قوم، جتنے اللہ نے اس کو نشانیاں دکھائی، جتنے معجزات نبیوں کو دیکھے، پھر بھی ان کو عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ اس سے اندازہ لگائیں، دیکھو انسان جب گمراہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے چلے، دریا نے 12 راستے دے دیے 12 قبیلوں کے لیے، اتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کے دریا پار کر کے کوہ طور پہ گئے اللہ سے کلام کرنے، اور جو ہے تورات کی جو ہے نازل ہونے تھے کچھ پارے، تو اس کو لینے کے لیے گئے، اور نیچے آئے تو دیکھا سامری جادوگر قوم کو جو ہے وہ سونے کی گائے بنا کے قوم کو عبادت میں لگا چکا تھا۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے شرک کیا اور وہ گائے کی کو پوجنے میں لگ گئے۔ یہ لمبا قصہ یہ بھی سناؤں گا۔ یعنی جب انسان کا پھر ان کو اللہ نے منو سلوہ 40 سال تک کھلایا کہ وہ آسمان سے کھانا آتا وہ اس کو کھاتے، ان کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ نہیں ہمیں الگ الگ قسم کے کھانے چاہیے۔ تو کوشش کریں میرے عزیزوں، اللہ کے جو نعمت ہے نا اس پہ شکر کریں۔ نا شکرہ پن یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی پکی علامت ہے۔ اب وہ پھر سوال کیا، قرآن بتا رہا ہے، میں آگے لمبا ہو جائے گا، کہا کہ اے اللہ کے نبی بتائی کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے جسے دیکھنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کا سوال نہیں ختم ہوا۔ تیسرا چوتھا سوال، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ مکمل نشانی بتا دیجئے۔ تو پھر اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ کھیتی میں جوتی گئی ہے، نہ اس کے ذریعے پانی کھینچا گیا ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کو سکون ملا جب اتنی ڈیٹیل مل گئی نا۔ اب ان کو ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے، چاہیے تو تھا کہ خاموش رہتے، لیکن سوال پہ سوال، اب گائے کی خصوصیات بڑھتی چلے گئی، اس کو ڈھونڈنا ایک مشکل مرحلہ۔ اب قرآن آگے کہتا ہے، جس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، تب بنی اسرائیل بول اٹھے، الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح تفصیل لائے ہیں موسیٰ، اب صحیح بات بتائی آپ نے۔ اچھا، اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جیسے ہم نے پیچھے قرآنی آیت میں بتایا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کو کہیں کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے سے مقتول کو مارو۔ یعنی ایک حصے سے مقتول کو مارنے سے کیا ہوگا یہ آگے سنیں۔ اب قوم ایک گائے تلاش کرنے میں لگ گئی، جس کی نشانیاں انہوں نے جو پوچھتے چلے گئے، جو میں نے شروع میں آیات بتائیں کہ وہ ایسی ہو، اس نے حل میں نہ جوتی گئی ہو، اس کے ذریعے پانی نہ نکالا گیا ہو، اور اس میں ایک بھی عیب نہیں، اور اس کا کلر ایسا ہو۔ اب ایسی گائیں وہ ڈھونڈتے رہے، پھر ان کو ایک بستی میں ملی کہ فلاں بستی میں ایک نوجوان کے پاس یہ گائیں ہیں۔ لوگ اس کے دروازے پہ پہنچے اور کہا یہ گائیں ہمیں بیچ دو۔ نوجوان نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا یہ عام گائے نہیں، اس کی قیمت کم مت لینا۔ جب قیمت پوچھی گئی تو ماں نے کہا کہ اس گائے کے جسم کے برابر جو سونا ہے نا وہ لے کر آؤ گے تو میں گائیں بیچوں گی۔ بیٹے نے یہی کہا، اماں یہ کہہ رہی ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے وہ لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ گائیں اس جیسی گائیں، اس جیسا کلر، جو انہوں نے سوالات کر لیے تھے نا، اس جیسے کلر کی گائیں جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو سوائے اس بچے کے، کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ مجبور تھے، آپس میں فیصلہ کیا اور کوئی راستہ نہ ملا، چنانچہ مجبوراً ایک نبی نے بھی کہا کہ بھئی ایسی ہی گائیں چاہیے، سوال کر کے بھی پھنس گئے، تو انہوں نے گائیں کے وزن کے برابر سونا دیا اور سونے کے عوض انہوں نے وہ گائیں لی، اور یہ گائیں اس نوجوان کے لیے والدہ کی خدمت کا انعام تھا۔ جب گائیں ذبح کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ گائیں کے ایک حصے کو اس مقتول پر مارو۔ یعنی گائیں کا جو ایک حصہ تھا، قرآن نے حکم دیا کہ اس کا فلاں حصہ کاٹ کے مقتول پر مارا جائے۔ اب جو وہ گوشت کا وہ حصہ مقتول کو جیسے ہی لگا، جس کا قتل ہو چکا تھا، جس کو قتل کر کے ایک دوسری قبیلے میں پھینک دیا گیا تھا، اس گائے کے حصے کو گوشت کے لگنے سے قرآن بتاتا ہے وہ اچانک زندہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں یہ جو منافقین ہیں، اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ تو ایسے ہی باتیں ہیں۔
یہاں اللہ امتحان لیتا ہے. دیکھو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مقتول جب مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا. اس کو زندہ دیکھ کر لوگ خوف سے کانپ اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، ایک بندہ مر چکا ہے اور وہ زندہ کیسے ہو گیا. اور پھر اس نے اٹھتے ہی جو ہے اس کی آنکھیں کھولی، اللہ نے اس کی زبان میں زندگی دی اور اس نے کہا میرا قاتل فلاں ہے، یہ کہہ کر وہ مر گیا. اس واقعے کو بیان کر کے آگے اللہ نے پتہ کیا کہا قرآن میں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح ایک دن آئے گا اللہ مردوں کو زندگی عطا کرے گا. اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. تو میرے عزیزو یہ جو واقعہ ہے، میں نے جیسے شروع میں کہا نا، یہ پوری قرآن کی سب سے بڑی سورت، 2 پارے کی سورت، جس کا نام اللہ نے رکھا گائے کے نام پر بقرہ. اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ نوجوان اپنے والدین کا فرما بردار تھا. اس فرما برداری کی وجہ سے وہ گائے سونے کے وزن کے برابر بکی. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. دیکھو اللہ کوئی بھی نام رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف بھی مت کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے جھڑکو بھی نہیں. یاد رکھیں والدین کو جھڑکنا کبیرہ گناہ ہے. ایک لڑکی جو ٹک ٹاکر تھی، اس نے اپنی ماں کو بالوں کی چٹیوں سے پکڑ کے گھر سے باہر کھینچا کہ تم مجھے روکتی ہو کہ میں اپنے فلاں سے نہ ملوں، تم ہوتی کون ہو روکنے والی؟ اور اندازہ لگائیں. اور آج کل کے نوجوان تو ماں باپ پہ چڑھ دوڑتے ہیں. آپ کو کیا پتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا جدید جنریشن کا. حالانکہ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک جگہ میرا بیان ہوا، غالباً 4-4.5 کروڑ کا وہ بنگلہ تھا، یعنی وہ سوسائٹی میں بنگلے اتنے تھے. میں نے اس نوجوان جس کی یہ سٹوری تھی، میں نے کہا تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم یہ بنگلہ لے سکو، تم اپنے باپ جیسی گاڑی لے سکو؟ میں نے کہا صرف زبان چلانا آتی ہے، باپ کے آفس میں بیٹھنا، پھر باپ ہی کو بولنا کہ آپ کو کیا پتا آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو. تو مختصر یہ کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا بھائی والدین کی جو دعا لے گا وہ کامیاب ہے. خدا کی قسم جس نے والد کی بدعا لے لی، حدیث میں آتا ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جس نے والدہ کو یا والد کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو دنیا میں سزا دے گا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. آج آپ اپنے والدین پر چلاتے ہو نا، کل آپ کی اولاد ویسا ہی کرے گی. یہ صاف حدیث میں آ چکا. یہ واقعہ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ قرآن میں تو ہے، اور یہ واقعہ قرآن کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 73 میں بیان کیا. اور مفسرین بھی بڑے بڑے، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی جیسے مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو خلاصہ میں نے بیان کیا، بڑا لمبا واقعہ ہے. تو کوشش کریں میرے عزیزوں، والدین کی خدمت کریں. مال ہوتے ہوئے بھی آپ کو دنیا جہنم لگنے لگے اور یہ چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو ناراض کرنا شروع کر دیں. یہ دنیا ہی آپ کے لیے جہنم بن جائے گی. اور کوشش کریں ثواب کی نیت سے عبرت کے لیے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. شاید کوئی اس واقعے کو سن کر والدین کی اطاعت کرنے والا بن جائے.